یہ گرین ارتھ فارسٹ کے قلب میں اتوار کی ایک روشن اور دھوپ والی صبح تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں پتوں پر رقص کرتی تھیں اور ہوا میں تازہ پھولوں کی مہک آتی تھی۔ جنگل کے مہربان اور عقل مند بادشاہ لیو شیر نے اپنے تمام دوستوں کے لیے پکنک منانے کا فیصلہ کیا۔ ہر کوئی تفریح اور مہم جوئی کے دن کا مستحق ہے، وہ خوشی سے چیخا۔ لیو نے پولی کو اپنے دوستوں کو مدعو کرنے کے لیے طوطے کو بھیجا تھا۔ پولی ادھر ادھر اڑ کر پکار رہی تھی، سب آ جاؤ، ایک ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ دریائے ریمبو کے کنارے ایک جادوئی پکنک کا انتظار ہے۔ دوپہر تک پکنک اسپاٹ جوش و خروش سے گونج رہا تھا۔ ایلی ہتھنی رسیلے تربوز لے کر آئی، زیبی زیبرا نے رنگین خیمہ لگایا اور پولی نے درختوں سے پھولوں کے ہار لٹکائے۔ جانور کھیل کھیلتے، کہانیاں بانٹتے اور ہنستے رہے جب تک کہ ان کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ جب وہ اپنے وقت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ایلی کے تنے نے غلطی سے نرم زمین میں کھدائی کی جب وہ کھیل رہی تھی۔ اس نے ایک پرانا نقشہ نکالا۔ جب پولی نے اس پر لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھا تو سبھی آس پاس جمع ہو گئے۔ سنہری پگ ندی کی پیروی کریں، گانے والی ندی کو عبور کریں اور ریمبو بٹ کا خزانہ تلاش کریں۔ سنہری پگ ندی کے بعد دوست ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے انہوں نے تتلیوں کو ادھر ادھر بڑبڑاتے دیکھا اور پرندے کو ایسے گانے گاتے ہوئے سنا جو سراغ کی طرح لگتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ گانے والی ندی میں پہنچ گئے۔ پانی صرف بہتا نہیں تھا، یہ موسیقی بنا رہا تھا۔ ایلی نے دیکھا کہ کچھ پتھروں پر قدم رکھنے سے ندی تیز آواز میں گا رہی ہے۔ ٹیم ورک کے ساتھ انہوں نے احتیاط سے پتھروں پر صحیح ترتیب میں قدم رکھا، ایک خوبصورت راگ تخلیق کیا۔ ندی نے ان کے عبور کرنے کے لیے ایک جادوئی پل کھول دیا۔ واہ، یہ اب تک کا سب سے جادوئی دن ہے، زیبی نے کہا۔ جادو کا جنگل۔ ندی سے پرے جنگل کے ایک جادوئی حصے میں داخل ہوئے۔ درختوں نے سرگوشی کی اور چمکتی ہوئی کھمبیوں نے اپنا راستہ روشن کیا۔ اچانک ایک چنچل گلہری باہر نکلی، خزانہ تلاش کرنے کے لیے۔ خزانہ تلاش کرنے کے لیے میری پہلی کا جواب دو، گلہری نے بڑے پرجوش طریقے سے کہا۔ کس چیز کے پاس چابیاں ہیں لیکن تالے نہیں کھول سکتے؟ پولی چہچائی۔ ایک پیانو، صحیح جواب، گلہری نے اپنے راستے میں سنہری پنکھ پھینکتے ہوئے کہا۔ لیو نے پنکھ پکڑ لیا، یہ ریمبو بٹ کے لیے ہونا چاہیے۔ ریمبو بٹس ٹریجر۔ آخر کار وہ ایک چمکتی ہوئی آبشار اوپر ریمبو بٹ کے گھونسلے تک پہنچ گئے۔ اس پرندے کے پاس ہر رنگ کے پنکھ تھے جو ایک زندہ قوس قزح کی طرح چمک رہے تھے۔ خوش آمدید بہادر مہمچو، ریمبو بٹ نے کہا، آپ نے اپنی ہمت اور مہربانی کا ثبوت دیا ہے، یہ ہے تمہارا خزانہ۔ پرندے نے چمکتے ہوئے بیجوں سے بھرا ہوا سینہ ظاہر کیا۔ یہ جادوئی بیج ہے، انہیں لگائیں اور وہ ایسے درخت اگائیں گے جو خوش حکمت اور محبت کے پھل لاتے ہیں۔ دوستوں نے ریمبو بٹ کا شکریہ ادا کیا اور پکنک کی جگہ واپس آ گئے۔ انہوں نے بیج ایک ساتھ لگائے، یہ جانتے ہوئے وہ آنے والی نسلوں کے لیے خوشی کا جادوئی جنگل میں بڑھیں گے۔ دن کے اختتام کے ایڈونچر کی طرح سنہری غروب آفتاب کے ساتھ ہوا۔ جانوروں نے اپنی عقل مند اور مزے سے سب کا شکریہ ادا کیا، سب کی کوششوں کو سراہا۔ محبت کرنے والے لیڈر لیو کے لیے خوشی کا اظہار کیا۔ آج کا دن اب تک کا بہترین اتوار تھا، زیبی نے تربوز کا ٹکڑا چباتے ہوئے کہا، اور سب نے اتفاق کیا کہ لائن نے یعنی شیر نے سب کو جمع کر کے
بہت اچھی پکنک بنائی۔ یعنی پکنک میں صرف گھومنے کا ہی مزہ نہیں تھا، ایڈونچر تھا۔ کھانے پینے کے مزے کے علاوہ ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ایک ساتھ ہم سب کچھ مل کر سکتے ہیں، اس دنیا کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، دنیا کی جادوئی خزانے کو ڈھونڈ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے ایسے درخت لگائے جو دوسروں کو سایہ دیں گے اور پھل دیں گے۔ اسی چیز کا نام تو زندگی ہے، یعنی دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچے اور آپ ایک دوسرے کے کام آئیں۔